صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس. بنی، بنا، یبنی فعل ناقص ہے، اسی سے یہ پیسیو وائس ماضی مجہول ہے. اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی خمس، 5 چیزوں پر. خمس عربی میں 5 کو کہتے ہیں. نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادہ، اس بات کی گواہی دینا، ان کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ، اور کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، پہلا ستون ہے. نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اقام یقیم، اسی سے یہ مصدر ہے، اور نماز قائم کرنا. نمبر 3، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. ایتا، آتا، یؤتی، اس کے شروع میں حمزہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ محموز ہے، اور آخر میں کمزور حرف ہے جس کی وجہ سے ناقص ہے. نمبر 3، اور زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، والحج، اور حج ادا کرنا. نمبر 5، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کی بہن ام المؤمنین امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کی والدہ زینب بنت مظعون ہے. چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کیا. چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، بلکہ غزوہ احد میں بھی شرکت کے لیے گئے، لیکن عمر ان کی 15 سال سے کم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. اس کے بعد باقی جتنے بھی غزوات ہوئے ان کے اندر یہ شریک رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے، احادیث کو نقل کرنے والے، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. ان سے 2630 روایات اور احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے کوئی خیمہ لگایا جائے تو اس کے درمیان میں ایک مضبوط ستون ہوتا ہے، تو وہ درمیانی ستون، مرکزی ستون، وہ ہے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دینا. باقی 4 اس کے ستون اور کھونٹے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد کے ہیں. معلوم ہوا اگر درمیانی ستون خیمے کا نکال دیا جائے تو سارا خیمہ گر پڑتا ہے. تو توحید و رسالت کی گواہی سے اگر کوئی بندہ، کسی کے دل میں یہ یقین نہیں اترا ہوا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. ہاں، جو ارد گرد کے 4 ستون ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اگر ان میں سے کسی ستون میں کوتاہی ہے، مثلا نماز پڑھنے میں غفلت ہے، وہ ستون اور کھونٹا اگر گرے گا بھی تو اس طرف والا خیمہ جھک جائے گا لیکن خیمہ گرے گا نہیں. یہی حال انسان کے ایمان کا ہے کہ اس طرف سے ایمان میں کمزوری رہتی. اگلی روایت کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان
بضع و ستون، ستون عربی میں 60 کو کہتے ہیں، 60 اور کچھ زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان 60 اور کچھ زائد شاخیں ہیں۔ والحیاء، اور حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ عربی کے اندر لفظ بضع با ضاد عین 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح درخت کا کمال اس کی شاخوں کے ساتھ ہے، جس قدر کسی درخت کی شاخیں زیادہ ہوں گی درخت کے اندر کمال اور خوبصورتی زیادہ ہوگی، جس طرح کسی درخت پر پھل پھول زیادہ ہوں گے تو درخت اتنا ہی زیادہ باکمال اور خوبصورت ہوگا۔ ایسے ہی جس ایمان کے اندر یہ شاخیں پائی جائیں گی وہ ایمان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی شاخ کے ختم ہونے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، جیسے شاخ کے ختم ہونے سے درخت ختم نہیں ہوتا، کمزوری اور حسن و جمال میں کمی ضرور آتی ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاخ کو بیان نہیں کیا، حیا کو بیان کیا کہ حیا ایمان کی اہم ترین شاخ ہے۔ حیا کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر۔ حیا لغت میں شرم کو کہتے ہیں، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا اخلاق جس کی وجہ سے وہ قبیح چیزوں سے رک جائے، بری چیزوں سے بچ جائے، حیا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہیں ان کے کرنے میں کوتاہی سے بچ جائے، اس کا نام ہے حیا۔ تو حیا جیسے انسان میں آئے گی تو اس کے ایمان میں بھی کمال آئے گا، اور حیا رخصت ہوگی تو ایمان بھی انسان سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حیا کی صفت سے متصف فرمائے۔